کہ تو ہی مالک ہے زمین و آسمان کا، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی ہے، میں تیری نافرمانی میں سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہوں۔ اے مالک مجھے میری قوم میں رسوا نہ کر، بے شک تو بڑا کرم فرمانے والا۔ اب اکیلے جا کے یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے۔ فرعون بدبخت نے جب یوں رب رحمان اور رحیم کے حضور اپنی عاجزی اور محتاجی کا اظہار کیا تو دریائے کرم جوش پہ آیا، اللہ پاک نے دریائے نیل کو جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، فرعون جیسا سرکش کافر اگرچہ اپنی دنیاوی جھوٹی عزت بچانے کے لیے صحیح، جب اللہ کے حضور اپنی محتاجی بے بسی کا اظہار کرے، مان لے کہ مولا تو ہی قدرتوں والا ہے، میں تو بے بس اور محتاج سا بندہ ہوں۔ جب فرعون پناہ چاہے تو اللہ پاک ایسا کرم فرماتا ہے، تو سوچیے ہم تو پھر مسلمان ہیں۔ فرعون نے یہ سارا معاملہ ایک ڈھونگ رچایا تھا، جیلی کیا تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رب العالمین کے حضور سجدہ کرنے والے ہیں، اس کے محبوب کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم جب اپنی محتاجیوں کا اقرار کریں گے، اپنی بے بسی کا تصور جما کر دل کی گہرائی سے مان لیں گے کہ مولا میں محتاج ہوں، تیرا بندہ ہوں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اے مالک کریم میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو تب ہم پر کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک شخص تھا بے روپیہ، وہ روز آئے دن نیا روپ بدل کے آتا، لیکن بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا۔ بادشاہ بھی بڑا ذہین تھا، وہ جو روپ بدلتا تھا بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ ایک بار بادشاہ نے کہا کہ تو اب ایسا روپ بدل کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اگر میں نے پہچان لیا نا، میں پھر تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ اب روپ ایسا اپنانا ہے میں تجھے پہچان نہ سکوں، اور اگر میں نے پہچان لیا پھر تیری گردن بھی اڑا دوں گا۔ سزا یہ ہو گیا، اب بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں۔ اس نے ایک نیا روپ اپنایا، کسی علاقے میں جا کے وہ اللہ والا بن کے گلے میں تسبیح ڈالی، ہاتھ میں تسبیح ہے، بلیا نیکوں والا بنا لیا، داڑھی شاڑھی رکھ لی، زلفیں رکھ لی، لباس ایسا بنا لیا درویشوں والا، اور علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں درویش آیا ہوا ہے، اللہ والا آیا ہوا ہے، لوگ جمع ہو گئے، دعاؤں کے لیے لوگ حاضر ہوتے، اور یوں ایک مشہوری ہو گئی، وہ وائرل ہو گیا پورے ملک میں۔ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ کوئی اللہ والا آیا ہے، اور بڑی مشہوری ہوگی، عوام بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے، اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کا بھی پلان بنا کہ چلو میں بھی اس اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اب جب بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس اللہ والے سے ملاقات کے لیے جاؤں، اسے جب پتہ لگا بادشاہ آ رہا ہے، بیچارہ بڑا ڈرا، کہیں بادشاہ پہچان نہ لے۔ اگر اس نے پہچان لیا، اور بادشاہ پہلے ہر دفعہ پہچان لیتا تھا، اس کو ہر روپ میں پہچان لیتا تھا، اب یہ بڑا پریشان ہو گیا، بادشاہ نے پہچان لیا تو پھر گردن اڑے گی۔ لیکن بہرحال بادشاہ آیا، نہیں پہچان سکا، دعائیں لیں، اور جب واپس جا رہا تھا تو پھر اس نے جاتے ہوئے بادشاہ سے جب نہیں پہچان سکا، اس کے بعد کہا کہ میں وہی ہوں جس کا آپ نے کہا تھا کہ میں پہچان لوں گا، دیکھ لیں آپ نہیں پہچان سکے۔ پھر بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر نہ پہچان سکا نا، پہچان لیا تو گردن اڑا دوں گا، نہ پہچان سکا تو تجھے پھر اتنی دولت دوں گا، یہ انعام دوں گا، اتنا کچھ دوں گا۔ جب نہیں پہچان سکا بادشاہ، واپس جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں وہی والا بہروپیہ ہوں، آپ نہیں پہچان سکے مجھے۔ بادشاہ نے کہا واقعی یار تو نے تو کمال کر دیا، ایسا حلیہ بنایا ہے تو نے درویشوں والا کہ میں واقعی نہیں پہچان سکا۔ بتا اب تجھے کیا کیا دولت چاہیے، کیا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا اب کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا کہ میں چند دن کے لیے جیلی قسم کا درویش بنا، جیلی بنا، نیکیاں ذکر و اذکار تسبیحات میں اللہ والا بنا، جیلی بنا،
لوگوں کو دکھانے کے لیے اور تمہاری یہ شرط پوری کرنے کے لیے، تو دنیا میرے پاس میرے قدموں میں، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی میرے پاس حاضر ہو رہا ہے۔ اگر میں اصلی والا نیک بن جاؤں تو پھر مجھ پہ کتنا کرم ہو، اس لیے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اب اصلی درویش بنوں گا۔ تو مطلب جب سچ مچ کر دل سے اللہ کے در پہ جھک جائے نا، پھر بہت کچھ ملتا ہے۔ جعلی جو ہیں ان کو اتنا کچھ مل گیا، تو جو واقعی سچا ہو دل و جان سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے، مان لے کہ اللہ میں بے بس ہوں، پھر اللہ پاک کی جب پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس پہ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ پاک ایسے بندے کو شیطان سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی پناہ میں آ گئے تو آپ شیطان سے بچ جائیں گے، اور شیطان سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کی پناہ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ویسے ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت پاورفل ہے، لیکن جب اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تھوڑی سی توجہ دیں، ہم واقعی بے بس ہیں۔ اب غور فرمائیے، اگر زمین پھٹ جائے کیا ہم اسے روک پائیں گے؟ زمین پھٹ جائے، کتنے واقعات ہوتے ہیں زمین پھٹتی ہے، بندے بیچ میں، پوری گاڑیاں بیچ میں چلی جاتی ہیں، اچانک گاڑی جا رہی ہے، آگے سے روڈ پھٹ جاتی ہے، گاڑی آرام سے اندر چلی جاتی ہے۔ تو زمین پھٹے ہم نہیں روک پائیں گے، کون روک سکتا ہے؟ اللہ پاک۔ تو کیوں نہ پھر اللہ کی پناہ حاصل کر لیں۔ آسمان سے موسلا دھار بارش برسے، سیلاب آ جائے، کلاؤڈ برسٹ ہو جائے، جیسے بھی ہوا ہے، پورے دیہات تباہ ہو گئے، مکان گر گئے، گاؤں ڈوب گئے، سارے ہزاروں گھر ڈوب گئے، تو کیا ہم روک سکتے ہیں؟ ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، نہیں روک سکتے۔ زلزلے آ جائیں، ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ جنگلوں میں ہزارہ قسم کے جانور ہیں، اگر یہ جانور شہروں کا رخ کر لیں تو کیا ان جانوروں کو ہم روک پائیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ اچھا، جنگل بھی ذرا دور کی بات ہو گئی، ہمارے گھروں کے اندر کتنے سارے زہریلے جانور موجود ہوتے ہیں۔ چھپکلی عام گھر پائی جاتی ہے، گھروں میں آزاد گھوم رہی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں نہ جانے کہاں گم ہو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور بہت سارے کیڑے مکوڑے جو چھپے رہتے ہیں، اچانک موسم بارش والا ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں۔ یہی چھپکلیاں اگر ساری کی ساری نکل آئیں تو کیا ہم ان کو روک پائیں گے؟ ابھی چاند ایک اکا دکا چھپکلیاں کی کچن میں آگے پیچھے نظر آتی ہیں، یہ چھپکلیاں زیادہ سینکڑوں آ جائیں، ہیں بھی زہریلی، کیا ہم روک سکتے ہیں ان کو؟ نہیں روک پائیں گے، یعنی جینا دشوار ہو جائے گا۔ اور کتنے سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ جب ہم بے بس ہیں، اللہ پاک قدرتوں والا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی بے بسی کا اقرار کر لیں، مان جائیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، تسلیم کر لیں کہ پناہ ملے گی تو صرف اللہ کے حضور پناہ ملے گی، اور اللہ کی پناہ چاہنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ پھر وارے نیارے ہو جائیں۔ کئی لوگ نا چیزوں پہ بھروسہ، اسباب پہ بھروسہ، لوگوں پہ بھروسہ شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے مسئلہ نہیں بنے گا، کیوں؟ میرے فلاں سے تعلقات ہیں، مجھے خطرہ نہیں ہے کیونکہ میرے فلاں پاورفل لوگ، فلاں گنڈے بدماش، فلاں ایسے لوگ میرے چونکہ ان سے تعلقات ہیں، میرے چونکہ فلاں افسران سے تعلقات ہیں، اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں۔ بھائی اسباب پہ کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ خالق کے اسباب پہ بھروسہ کرو۔ یہ اسباب تو اینڈ ٹائم پہ ساتھ چھوڑ جائیں، نہ مدد کریں، جن پہ ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، جن پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تو بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ، ہر حال میں اللہ کی ذات پہ۔ ہمارے یہاں یہ بہت پایا جاتا ہے، الیکشن میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، چاہے اندر سے گالیاں دے رہے ہوں، اوپر سے اس کا ساتھ دیں گے، سارا کریں، کیوں یار الیکشن جیتے گا، چلو اتنے سال ذرا کئی کام پڑ جاتے ہیں تو کام آئے گا۔ اب ایک کام آئے نہ آئے وہ تو بعد میں جب کام پڑے گا پھر پتہ لگتا ہے نا کہ کیا کیا اگلے نے۔ تو بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ، اس کی مدد ہے تو جب بھی کوئی مسئلہ بنے گا، مشکل بنے گی، وہ خود ہی اسباب بنا دے گا۔ اور اگر رب کی ذات پہ بھروسہ نہ کیا، اسباب پہ بھروسہ کر لیا، تو پھر اسباب کا کوئی پتہ نہیں وہ کیا کریں۔ اوکے ٹائم، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔